بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین محترم، آپ کو اپنے چینل سید راز حق میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے تھم نیل ملاحظہ فرمایا، رب تعالیٰ کو پانے کے مختلف طریقے، اس بات کو ہم حدیث مبارکہ کی روشنی میں دیکھیں تو صحیح مسلم حدیث نمبر 6433 میں یہ بات ہمیں نظر آتی ہے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ عز و جل فرمائے گا، اے ابن آدم، میں بیمار ہوا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں تیری کیسے عیادت کرتا، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا؟ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس پاتا۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے کھانا مانگا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں تجھے کھانا کیسے کھلاتا، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے معلوم نہیں کہ میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا؟ اگر تو اس کو کھانا کھلا دیتا تو تو اس کو میرے پاس پاتا۔ اے ابن آدم، میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا، تو نے مجھے پانی نہیں پلایا۔ وہ شخص کہے گا، اے میرے رب، میں تجھ کو کیسے پانی پلاتا، حالانکہ تو رب العالمین ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میرے فلاں بندے نے تجھ سے پانی مانگا تھا، اگر تو اس کو پانی پلا دیتا تو تو اس کو میرے پاس پاتا۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں خصوصیت کے ساتھ 3 لوگوں کا ذکر فرمایا گیا، پہلا بیمار، دوسرا بھوکا اور تیسرا پیاسا شخص۔ پہلے کے بارے میں فرمایا کہ اگر تو اس کے پاس آتا تو مجھے اس کے پاس پاتا، اور اگلے جو 2 شخص ہیں، پیاسا اور بھوکا، ان کے بارے میں فرمایا کہ تو اگر ان کے پاس آتا تو انہیں میرے قریب پاتا، میرے پاس پاتا۔ سامعین محترم، اس حدیث مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں سے پیار بھی واضح ہوتا ہے، محبت بھی واضح ہوتی ہے کہ وہ شخص جس نے دنیا میں بیمار کی عیادت نہیں کی تھی، بھوکے کو کھانا نہیں کھلایا تھا، پیاسے کو پانی نہیں پلایا تھا، اسے بلا کے قیامت کے دن ساری مخلوق کے سامنے پوچھا جائے گا۔ یہ نہیں کہا جائے گا کہ اے میرے بندے، میرا فلاں بندہ بیمار تھا، فلاں بندہ پیاسا تھا، فلاں بندہ بھوکا تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی، اسے کھانا نہیں کھلایا، اسے پانی نہیں مانگا، اسے پانی نہیں دیا۔ بلکہ اللہ کا پیار بندے سے دیکھیے کہ اللہ اس بندے کے ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر رہا ہے اور فرمائے گا، اے میرے بندے، میں بیمار ہوا تھا، میں بھوکا ہوا تھا، میں پیاسا ہوا تھا۔ تو اللہ کا یہ پیار ہے بندوں کے ساتھ کہ بندہ بھوکا تھا، بندہ پیاسا تھا اور بندہ بیمار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو اپنی طرف منسوب کر کے بندوں سے اپنے پیار کا اظہار فرما دیا اور ساتھ ہی اپنا پتہ بھی بتا دیا۔ اگر مجھے تلاش کرنا چاہتے ہو تو 3 باتیں میں ارشاد فرما رہا ہوں۔ ایک یہ کہ مریض کے پاس آؤ گے، عیادت کرو گے تو میں تجھے ان کے پاس ملوں گا، اور اگر تم کسی بھوکے کے پاس، کسی پیاسے کے پاس جاؤ گے تو تم ان کو میرے قریب پاؤ گے۔ سامعین محترم، ایک وہ ہے کہ جس کے پاس اللہ موجود ہے، اور 2 وہ ہیں جو اللہ کے پاس موجود ہیں۔ اب یہ اپنی اپنی محبت کی بات ہے، اپنی اپنی رب تعالیٰ سے چاہت اور پیار کی بات ہے کہ کون رب تعالیٰ کو پانا چاہتا ہے اور کون ان لوگوں کے قریب ہونا چاہتا ہے جو رب تعالیٰ کے قریب ہیں۔ دونوں صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے ان بندوں کے لیے منافع ہی منافع ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے جو اللہ تعالیٰ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں۔ یہ انسانیت ہے،
یہ اخلاقیات ہیں، یہ اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، آج معاشرے میں ان کا بہت فقدان ہے، اور یہی وہ چیزیں ہیں جہاں سے انسان کو رب تعالیٰ کی ذات ملتی ہے، رب کا پتہ ملتا ہے، رب کا قرب ملتا ہے۔ اور شاید یہی وجہ ہے کہ اللہ والے اپنی ساری زندگی کی جمع پونجی اللہ کی مخلوق کی خدمت میں لگا دیتے ہیں، لنگر کھلانے میں لگا دیتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو پانی پلانے میں اپنی ساری زندگیاں لگا دیتے ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ یہ رب تعالیٰ کو پانے کا انتہائی قریب ترین ذریعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنی گفتگو کا اختتام ان اشعار پہ کروں گا۔ ہر طرف ہم نے جلوہ یار کو ڈھونڈا، ہر طرف ہم نے جلوہ یار کو ڈھونڈا، کبھی مسجد کبھی مندر کبھی مزار میں ڈھونڈا، اور اسے پانے کی جستجو کو لیے، اور اسے پانے کی جستجو کو لیے، کبھی ہوش کبھی مدہوشی کبھی خمار میں ڈھونڈا، اور جب اسے پانے کی جستجو ہوئی صادق مین سچی، اور جب اسے پانے کی جستجو ہوئی صادق، تو اسے قلب بے قرار میں ڈھونڈا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی انسانیت کا دکھ عطا فرمائے، انسانیت سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، انسانیت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔